الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا امام الانبیاء والمرسلین. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ حاجی صاحب محمد انور طاہری نقشبندی ان کی سالانہ برسی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. اور انہوں نے پیر و مرشد کے سلسلے کو جو 4 چاند لگائے اور اس سلسلے کے معاملات کو آگے بڑھایا اور جو خدمات کی ہیں اللہ تعالیٰ وہ تمام سایہ جمیلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور بہترین اللہ تعالیٰ اجر دینے والا ہے اور اللہ تعالیٰ ان کو قبر میں بھی اس کا اجر عطا فرمائے. اور دن حشر کے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہر ایک قیامت کے دن اپنے امام کے ساتھ آئے گا. تو امام سے مراد مرشد کامل ہے. اللہ قیامت کے دن حضور سونا صحیح رحمت اللہ تعالی علیہ کی شفاعت اور معیت نصیب فرمائے. اور اس سلسلے کے جتنے بزرگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ ان کی قربت قیامت کے دن عطا فرمائے. سلسلے کے عظیم خلفائے کرام موجود ہیں. یہ سلسلہ خاندان خواجگان نقشبند. اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم فرمائے. اور حضرت کے کثیر تعداد میں خلفاء اس وقت جن کی زیر صدارت یہ محفل ہو رہی ہے، حضرت قبلہ
سائیں فیض محمد صاحب طاہری نقشبندی دامن قدسیہ، جناب سائیں محمد قاسم دامت برکاتہ العالیہ، اور ایک اور آج ان سے میں ملاقات ہوئی ہے، زیارت کا شرف مجھے ملا، سائیں محمد حنیف طاہری نقشبندی سلسلے کے بڑے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور اس کے ساتھ ساتھ سائیں عبدالقادر ہے، سائیں محمد بلال ہیں، اور سائیں محمد موسیٰ دامت برکاتہ العالیہ، اور جن کے نام لیے اور نہ لے سکا، جن سے میری واقفیت نہیں، اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور یہ سلسلے کے اتنے خلفاء کا جمع غفیر ہونا، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ ان کی زیارت بھی کر رہے ہیں اور ان سے فیض و برکات لے رہے ہیں۔ ایک اس سلسلے کے عظیم خلیفہ جنہوں نے ساری عمر حضرت سونا سائیں رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی صحبت کو پایا اور ان سے روحانی ظاہری علم بھی اور باطنی علم بھی لیا، اور سالہ سال حضرت کی صحبت میں رہے۔ پیر طریقت حضور قبلہ سائیں غلام نبی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کے مزار پہ کروڑہا رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ ان کے صاحبزادے اور سائیں رحیم بخش طاہری نقشبندی، جن کو حال ہی کے اندر خلافت عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد فرمائے، علم میں، عمر میں، ایمان میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت علامہ محمد سجاد طاہری نقشبندی تشریف لائے، اور جتنے محبین اور متوسلین اور مریدین، اللہ سب کو اس سلسلے سے ہمیشہ وابستگی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، مختصر وقت کے اندر چند باتیں، ترجمہ اور تفسیری فوائد، اور سلسلہ کیا ہوتا ہے، اور مرید کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ان کے اوپر میں کچھ گزارشات پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کا فیض جاری اور ساری سینے پہ فرمائے اور ان سے وابستگی عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد بارک تعالیٰ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور وہ ایمان والے ہیں اور صاحب تقویٰ ہیں۔ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا و آخرت میں ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کی باتیں بدلہ نہیں کرتی۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہ ان آیہ کریمہ کا عام سہل ترجمہ جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس کی تفسیریں لکھنے والے مفسرین ہر دور میں تفسیر لکھتے رہے۔ تفسیر قرآن بالقرآن بھی ہے، تفسیر قرآن بالحدیث بھی ہے، تفسیر فرمایا فی قول الاصحاب بھی ہے، یعنی صحابہ کرام نے جو قرآن پاک کی تفسیر کی ہے، اور بعض تفسیر بالرائے بھی کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی باریکیاں ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ فرمایا یہ مفسرین جو اہل علم ہیں، یہ اس کی حقیقتوں تک وہی پہنچ سکتے ہیں۔ بہرحال تفسیر قرآن کرنا بہت بڑا کام ہے، اور سب سے پہلے قرآن پاک کے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور موٹی بات بتاتا ہوں کہ قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے
قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے کم سے کم 15 علوم ضروری ہیں، ان کا جاننا بہت ضروری ہے۔ پہلے تو قرآن کا وہ حافظ ہو، یا اتنا قرآن کے تجوید و قراءت سے وہ پڑھنا جانتا ہو، اور جتنی بھی عربی لغات کی باریکیاں ہیں اس کو جانتا ہو، صرف اور نحو کا علم اس کے پاس ہو، علم شریعت کا ہونا، اور پھر اگر علم طریقت مل جائے تو ایسا لکھنے والا مفسر، صوفی مفسر، اس کی کیا بات ہے۔ جیسے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ، آپ جب قرآن پاک کی تفسیر باطنی انداز میں کرتے تو اپنا ہی کمال ہوتا۔ تو جو صوفیہ نے تفسیر کی ہے، ایک اہل علم کی تفسیر ہے، وہ بھی بڑی شان والی ہے، اور اہل محققین اور فقہا کی تفسیر ہے، وہ بھی شان والی ہے، لیکن فرمایا جو تفسیر صوفیانہ ہے اس کا انداز سب سے جدا گانا ہے۔ تو پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس، تو اس لیے میں یہ باتیں کر رہا ہوں کہ علم ایسی نعمت ہے، علم ظاہر یہ بہت ضروری ہے، اس سے شغف پیدا کرو، اس سے محبت پیدا کرو، اور جب اس سے پیار کرو گی اور محبت آؤ کہ دائرے میں آ کر قرآن پڑھو گے تو پھر قرآن کی حقیقتیں واضح ہو جائیں گی۔ اس لیے فرمایا اغدو عالمن، عالم بنو، او متعلمن یا دین کے طالب علم بنو، او مستمعن یا دین سننے والے بنو، او محبن یا علماء سے محبت کرنے والے بنو۔ فلا تکن خامسا حتی تہلکا، پانچواں نہ بننا کہ ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو اللہ ہمیں ان چاروں کے اندر ہی رکھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس اس قرآن پاک کی آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہیں، فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں کے اوپر کوئی خوف نہیں، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو خوف کے مقام 3 ہیں۔ کتنے مقام ہیں؟ 3 ہے۔ ایک دنیا کا خوف، ایک قبر کا خوف، اور ایک حشر کا خوف۔ میں تفسیر صوفیانہ کی طرف زیادہ جاؤں گا کیونکہ صوفیہ کی محفل ہے تو باتیں اسی انداز میں کرنی چاہیے۔ 3 مقام ہے، فرمایا کہ دنیا کا خوف، قبر کا خوف اور حشر کا خوف۔ لیکن یاد رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دوستی کر لیتا ہے، اللہ والوں سے پیار کرتا ہے، ان کی صحبتوں میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تینوں خوفوں سے اسے بری و ذمہ کر دیتا ہے۔ اب اس کے اندر کچھ نکتے ہیں، اس کو سنو۔ الا ان اولیاء اللہ، خبردار بے شک اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف، ذرا جاگ کے سنیے گا، کوئی بات کہوں تو اچھی لگے تو سبحان اللہ۔ ویسے تو جتنی باتیں ہوتی ہیں قرآن و حدیث کی وہ ساری اچھی ہوتی ہیں، اور اچھی بات کہاں سے ملے؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ مومن کا گمشدہ خزانہ۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں۔ ولی اس کی جمع ہے اولیاء۔ ولی کی تحقیق میں گہرائی میں نہیں جاؤں گا، موٹی موٹی باتیں کروں گا، یہ اس موضوع پہ آپ بیان سنتے ہی رہتے ہیں۔ فرمایا اولیاء جمع ہے، ولی واحد ہے، اور اولیاء رحمان بھی ہیں، اولیاء شیطان بھی ہیں۔ فرمایا اولیاء رحمان کا کام کیا ہے کہ اللہ ان کے سینوں کو نورانی کر دیتا ہے، ان کے جسموں کو نورانی کر دیتا ہے، ان کے دماغوں کو پاکیزہ کر دیتا ہے، ان کی روحوں کو مزکا و مجلہ مطہر و پاک کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں۔ اور قرآن کریم کی دوسری آیت کریمہ، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، اللہ ولی ہے کن کا؟ مومنین کا، ایمان والوں کا۔ کن کا ولی ہے؟ ایمان والوں کا۔ انما
ولیکم اللہ ورسولہ، اللہ بھی تمہارا ولی ہے اور رسول بھی تمہارے ولی ہے۔ اور ولیکم اللہ، تم اللہ کے ولی، تو اللہ کے نیک بندے یہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ ان کا ولی ہے۔ یہ کس کے ولی ہیں؟ اللہ کے، اور اللہ ان کا ولی ہے۔ فرمایا فاذکرونی اذکرکم، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی، یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ فرمایا یحبہم یحب اللہ، فرمایا کہ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو تین باتیں ہو گئی، یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی۔ وقت بہت تھوڑا ہے، صرف نقطے ہی بیان کروں گا۔ اور یہ اللہ کے ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے۔ یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو نتیجہ نکلتا ہے، ایک اور حدیث کا سہارا لیتا ہوں، حدیث قدسی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من کان للہ کان اللہ لہ، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ تو میاں چار باتیں ہو گئیں، تو پتہ یہ چلا یہ اللہ کے ذاکر، اللہ ان کا ذکر کرتا ہے، یہ اللہ کے ولی، اللہ ان کا ولی ہے، یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے ہو گئے، اللہ ان کا ہو گیا۔ تو یوں سمجھو کہ اللہ نے اپنی رحمت کی چادر میں انہیں لے لیا۔ فرمایا اولیائی تحت قبائی مما یارب سوائی، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے یہ میرے اولیاء میری رحمت کی چادر کے نیچے آ گئے اور میرے سوا ان کو کوئی جانتا نہیں ہے۔ میں نے رحمت کی چادر میں لے کے دنیا میں انہیں بے خوف اور بے غم کر دیا، بے خوف اور بے غم کر دیا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے ولیوں پر کوئی خوف نہیں۔ خوف کے مقام میں نے بتائے ہیں، تین ہیں۔ فرمایا کہ دنیا میں اگر کوئی جرم کر لے تو تب بھی خوف ہے، اور پھر آگے ہے کیونکہ جو سامنے عمل ہے المزرع الدنیا مزرع الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، تو جو یہاں بویا ہے وہ قبر میں بھی سامنے، حشر میں بھی سامنے آ جائے گا۔ اس لیے فرمایا او جئی ایس جہاں تے کرنی ہے، جئی اس جہاں تے پرنی ہے، میاں جئی ایس جہاں تے کرنی ہے، جئی اس جہاں تے پرنی ہے، تو من نام اگو مرضی تیری دیتی اسائے گل سمجھا سجنا کی مان بیگانی وے چیز اتے ہر قدم سنبھل کے چاہ سجنا او تیرا دوجا سامت نہ آوے اور بیٹھو رب دی یاد بھلا سجنا۔ فرمایا یہ عہدے یہاں رہ جائیں گے، فرمایا مقامات بھی یہیں رہ جائیں گے، دولتیں اور دنیا کی جائیدادیں اور مال بھی یہیں رہ جائیں گے۔ جائے گا تو تیرے ساتھ تیرے نیک اعمال کا سلسلہ جائے گا، اور انسان کن خیالات میں بٹا ہوا خوش نصیب ہے جو اللہ والوں کے دامن سے لگے ہیں۔ اور یہ سلسلہ حضور میرے سونا سائی کا ہے، حضور قبلہ خواجہ محمد طاہر الہٰبادی دامت القدسیہ تعالی اللہ عمرہ، اللہ ان کی عمر طویل کرے، وہ محبوب العارفین ہے، زبدۃ العارفین ہے، علم ظاہر بھی اللہ نے دیا، علم باطن بھی دیا۔ اور خواجہ خواجگاں معین بے قصہ فرماتے ہیں جب دو امتزاج اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو پھر یوں سمجھو کہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے علم ظاہر دیا اور جب ولی کامل کے سینے سے لگے تو علم باطن بھی ہے، اور جب دونوں
خواجہ صاحب فرماتے ہیں میں نے بھی بڑا جوہد کیا، بڑے علم پڑھے، لیکن خیال تھا کوئی ایسا ملے اب اس علم کو عمل میں لے آئے، اس علم کو عمل میں لے آئے۔ تو فرمایا کہ جب عمل میں آیا تو پھر بات بن گئی۔ اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ کی رحمت کے چادر کے نیچے ہے، اللہ دنیا میں انہیں ایسے اعمال کی توفیق دیتا ہے وہ کوئی غلط عمل کبھی نہیں کرتے، ان کا دن دیکھو تو یاد خدا سے لبریز ہے، رات دیکھیں تو اللہ کی یاد سے لبریز ہے۔ فرمایا جہاں بھی بیٹھتے ہیں دین کی بات کریں گے، اللہ کی بات کریں گے، اللہ کے ذکر کی بات کریں گے، اللہ والوں کی بات کریں گے، اللہ والوں کی فکر پیش کریں گے، اللہ والوں کی معرفت دیں گے، اور فرمایا اللہ والوں کی نگاہ جو ان کو فیض ملا ہے وہ نگاہ کر کے دل کی دنیا کو آباد کریں گے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، ولیوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ مومن ہیں۔ وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ اور مومن ہونے کے لیے ایک بات ضروری ہے، اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کہ عقیدہ بھی ٹھیک ہو، عقیدہ ٹھیک ہو۔ الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت، چاہے ہمارے حضور قبلہ میٹھا سائیں رحمت اللہ علیہ، حضرت سونا سائیں رحمت اللہ علیہ، یا اس سلسلے کے بزرگ ہوں جو چلتا چلتا اوپر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتا ہے، حضرت شاہ بہاؤالدین نقشبند ہو، حضرت جنید بغدادی ہو، یا حضرت بایزید بستامی ہو، یا حضرت میاں شیر محمد سرپوری ہو، یا حضرت کرما والے ہوں، فرمائے یہ جتنے سلسلہ مددد الفسانی ہوں، یہ جتنے ہمارے بزرگ ہیں، ان سب کے عقیدے بڑے ہی پیارے تھے۔ اور بزرگوں کے عقیدے کے اوپر ایک کتاب ملتی ہے، اس کو لے لو، مکتبہ غوثیہ پرانی سبزی منڈی، بڑی پیاری، جلال الدین امجدی نے لکھی ہے، انڈیا کے ایک عالم ہے، بائے کے دبنگ عالم ہے، انہوں نے فتاوی جات کی کتابیں بھی ہے، اس میں لکھا ہے بزرگوں کے عقیدے۔ تو یاد رکھو عقیدہ تمام اعمال کی جان ہے، اگر عقیدہ اچھا ہے تو اعمال بھی قبول ہے۔ خدا کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت کا پیارا عقیدہ عطا فرمایا، اور ایسا پلیٹ فارم ہمیں عطا فرمایا کہ جس عقیدے کے اندر کوئی کھوٹ یہ نہیں ہے کہ سردیوں میں سکڑ جائے گرمیوں میں پھیل جائے، نہیں، فرمایا یہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہتا ہے، دو رنگی نہیں ہے، دو چالے نہیں ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں درنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جاؤ۔ جو مرشد کے دامن کو پکڑا ہے تو پھر پکڑے رہو، ان کے عقیدے کو اپنا لو۔ اور ایک بات اور بھی بتا رہا ہوں، چلو سارے ہی عقیدے ٹھیک ہو، ایک عقیدے میں تھوڑی سی گڑبڑ ہو جائے، کیا مسئلہ حل ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا۔ مثلا ایک مثال دے کے بتاتا ہوں، بھائی ہمارے سارے عقیدے ہیں کہ انبیاء اپنے مزارات میں زندہ ہیں، تمام مرسلین اپنے مزارات میں زندہ ہے، تمام اولیاء اللہ جس سلسلے کے دامن سے تم وابستہ ہو، ہمارا عقیدہ ہے ہمارے سونا سائی بھی اپنے مزار میں زندہ ہے، اور اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون دارا الی دار، یہ اللہ والے مرتے نہیں ہیں بلکہ مکان بدلتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں ہمارا؟ فرمایا جنائی نمازاں پڑھیاں او کدی بھی نہ مریدے او بلیاں دے یارو دربار تے یارو اج بھی دیوے بلدے۔ جاتے ہیں ان کی طرف ہمارے صبر کیوں ہوتے ہیں، ان کی مجلسوں کی معرفت کیوں کرتے ہیں، ان کے عرس کیوں مناتے ہیں، ان کی طرف رغبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ روحانی فیض کے مرکز یہی ہے، چاہے وہ قادری ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ چشتی ہو،
چاہے وہ نقش بندی ہو، فرمایا یہ ساری طریقت کی نہریں ہیں، اس کا بحر بے کنار مدینہ ہے، بحر بے کنار مدینہ ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے تمام اللہ والے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، شہداء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اولیاء اللہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، بعمل حافظ قرآن بھی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ تو یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ نہیں؟ پھر ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضور اللہ کے نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ما کان و ما یکون کے سارے علوم عطا فرما دیے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے تمام انبیاء معصوم عن الخطا ہے۔ ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اہل بیت بھی گناہوں سے محفوظ ہیں کہ اللہ نے انہیں ایسا پاک کیا کہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، کہ ایسا پاک کیا جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ تو ہمارا ہاتھ ادھر بھی ہے اہل بیت کی محبت کی طرف، اور ایک ہاتھ اصحاب کی ہے۔ فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ یعنی ہمارے یہ جتنے عقیدے ہیں سارے تو بیان نہیں ہو سکتے، تو یہ چند باتیں مثال کے طور پہ پیش کی ہیں۔ ایک ہمارا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی اللہ کے آخری نبی ہیں، اللہ کے حضور علیہ السلام کے بعد کسی کے لیے نبوت ثابت نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی پاک فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، دو لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، ایک تو فرمایا کہ اگر میرا بیٹا ابراہیم میرے بعد حیات رہتے تو نبی ہوتے، لکانن نبیًا، نبی ہوتے، لیکن فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ یا فرمایا ایک اور ہستی ہے کہ جن کو اللہ نے یہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے، فرمایا ان کی زبان پہ جب کلام جاری ہوتا ہے تو حق ہی جاری ہوتا ہے۔ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر، کہ عمر کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ چلو سارے ہی عقیدے صحیح ہوں، ایک عقیدے میں تھوڑا سا فرق آ جائے، یعنی کہ ہم حضور کو بھی نبی مانتے ہیں اور ان کے بعد کوئی کہے نہیں جی وہ کوئی اور بھی آ سکتا ہے، تو ایمان رہے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی نے جھوٹے نے حضور کے بعد دعوی نبوت کیا، جب آپ نے فرمایا تو ثلاثون کذابون، میرے بعد 30 جھوٹے آئیں گے لیکن وہ نبی نہیں ہوں گے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر کوئی دعوی نبوت پیش کرے، دعویٰ کرے، اور آپ کسی نے اس سے دلیل ہی طلب کر لی تو وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا، وہ بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ تو میاں مومن ہے اس شخصیت کا نام کہ جس کے سارے عقیدے ہی اچھے ہوں۔ اگر ایک عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے تو مومن رہتا نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے ولیوں کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ سارے مومن ہیں، سارے ایمان والے ہیں، ویتقون، اور تقوی والے ہیں۔ لہم البشری فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، دنیا و آخرت میں ان لوگوں کے لیے جن کے ایسے عقیدے ہوں، جن کے ایسے اعمال ہوں، جن کی ایسی فکر اور سوچ ہو۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میری طرف سے بشارتیں ہیں، اے محبوب آپ بھی بشارتیں دے دیجئے۔ فرمایا کیا بشارتیں ہیں؟
کہ دنیا میں اللہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں رکھے گا، ان کو ایسی پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا کہ لوگوں کی رشتہ داریاں بھی نہیں ہوں گی، چاچے مامے کے بھی نہیں ہوں گے، بہن بھائی بھی نہیں ہوں گے، لیکن فرمایا ان کے اندر اللہ ایسی کشش ڈال دے گا لوگ ان کی طرف دوڑے جائیں گے۔ اللہ بات جاتے ہو کیا کوئی آپ کے وہاں رشتہ دار ہے؟ نہیں، وہ خاندانی نہیں، یہ رشتہ جو ہے روحانی باپ اور بیٹے کا ہے، یہ رشتہ، اور اصل میں یہی رشتہ کام آئے گا، وہ رشتے تو پیچھے رہ جائیں گے۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، فرمایا جنہوں نے کہا ایمان لائے اور کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا پھر اس پہ قائم ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماتا ہے میں ان کے اوپر فرشتے نازل کر دیتا ہوں، دنیا میں رہے تو تب بھی فرشتوں کا نزول ہے، سوئے ہوئے ہیں تو تب بھی فرشتوں کا نزول ہے، اپنے مزارات میں چلے گئے تب بھی فرشتوں کا نزول ہے، دن حشر کے اٹھیں گے تب بھی فرشتے ان کی تعظیم کریں گے، قبر میں جائیں گے ثم استقاموا، فرمایا ثم استقاموا، اللہ یہاں بھی ان کو ثابت قدم رکھتا ہے اور جب قبر میں جاتے ہیں تو وہاں بھی ثابت قدم رہتے ہیں۔ حوالہ ہے، بڑا نکتہ ہے کہ میرے کو گھنٹہ ایک کی اجازت ہے لیکن میں پونے گھنٹے میں بات ختم کروں گا۔ ثم استقاموا، فرمایا اس میں قائم، یہ قائم رہنا بڑی بات ہے، اللہ والے یہاں بھی قائم رہتے ہیں وہاں بھی اور حشر میں بھی، اور جو دنیا میں ہی قائم نہ رہے تو وہ قبر میں کیا قائم رہے گا؟ میں ایک شعر پڑھنے لگا ہوں، اس پہ توجہ کرو۔ فرمایا مرشد دے دروازے اٹھے محکم لائے چوکاں، گلی گلی نہ یار بنائے تے وانگ کمینیاں لوکاں، یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لو تو مضبوطی کو پکڑ لو۔ فرمایا جو ادھر ادھر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا پیر پہ کامل یقین نہیں ہے۔ صحیح غلام نبی کو دیکھو نا، آخری وقت تک سلسلے کا کام کرتے ہوئے، اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلتے ہوئے اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی۔ کہ بوٹی تو لائی تھی نا سونا سائی رحمت اللہ، جب آئے تو نام پوچھا نا تو کہا کیا نام ہے؟ کہا غلام نبی۔ کہا غلام نبی تھی ونج، غلام نبی تھی ونج، اور پھر خدا کی قسم ایسے غلام نبی بنے کہ آج سینکڑوں ان کے قدموں میں ہیں اور سو رہے ہیں، ان کی یادیں منائی جا رہی ہیں، ان کا ذکر پاک ہو رہا ہے۔ تھوڑا سا رستہ دے دیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پیچھے والے حضرات تھوڑا سلسلے کے عظیم خلیفہ پیر طریقت ان کی بلا، عالم ظاہر اور عالم باطن سائیں موسیٰ صاحب طاہری نقشبندی دامت قدسیہ تشریف لائے، تھوڑا آگے آگے آ جائیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو آسانی ہو جائے۔ تو فرمایا کہ اپنے مرشد کے سلسلے کے جڑا رہنا یہ مرید کے با وفا ہونے کی دلیل ہے۔ لوگ کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی بھائی وہ چشتی رنگ میں آ گئے، کبھی سوروردی میں آ گئے، ہم مخالف نہیں ہیں کسی کے، ہم ہر سلسلے کے بزرگوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں، لیکن تمہارا سلسلہ ایسا عظیم ہے، شاہ بہاؤدین نقشبند کا کمال والا سلسلہ ہے کہ غوث پاک جب بخارا کی طرف منہ کرتے نا فرمایا مجھے عاشق کی خوشبو آتی ہے، عاشق کی خوشبو آتی ہے، اور فرمایا پھر 147 سال بعد کہا وہ مجھ سے فیض لے گا، اور پھر خواجہ خضر نے توجہ دلائی کہ بغداد کی طرف منہ کر کے نا غوث پاک کو پکارو، جب پکارے تو فیض ملا۔ ہاں یہ ضرور ہے ہم قادری، نقشبندی،
جتنے بھی اولیاء ہیں وہ سلسلوں کے رہنما ضرور ہیں، لیکن پہلے وہ غوث پاک کے غلام ہیں، پہلے وہ غوث پاک کے غلام ہیں۔ ہاں بزرگوں سے عقیدت اور محبت اور بات ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مرشد پہ کامل یقین رکھو۔ مرشد، اور کہتے ہیں مرشد کس کو کہتے ہیں؟ میں یہ کتاب ساتھ اس لیے لایا ہوں، چند اقوال حضرت سلطان بو رحمۃ اللہ علیہ کے پیش کر رہا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ سلطان العارفین، سلطان العارفین یعنی عارفوں کے سلطان، اور عارف بننا بہت مشکل ہے، کہنا ضرور ہے آسان ہے لیکن بننا بڑا مشکل ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں من عرف نفسی، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اپنے رب کو پہچان لیا ہے، تو نفس کی پہچان بندہ خود کر سکتا نہیں ہے، کیونکہ اس کے فریب اور دھوکے بڑے ہیں۔ ابھی رمضان شریف گزرا ہے، عید والے دن یہ نمازی کہاں سے آ گئے تھے کہ اوپر چھت بھی بھری ہوئی تھی، نیچے بھی فل تھا، سیل بھی فل تھا، کوئی کہاں سے نکل گیا، کون سی قوم ہے، کہاں سے آئی، کوکار سے آ گئی، بسم اللہ کالونی سے ہی آئی تھی۔ مومن آباد والے مومن آباد سے گئے تو مسجد بھر گئی، یہ مسجدیں بھر گئیں، اور اس کے بعد چاند رات کو ہی اغوا کر لیے گئے۔ میرے کو بتاؤ، آج 2 صفحے تھی چھوٹی چھوٹی مسجد میں بڑا پریشان تھا اور حیران تھا۔ تو نفس جو ہے اس کا یہ غلبہ ہے، اور یہ کیوں کیفیت ہوتی ہے؟ کیونکہ 11 مہینے ہم گناہ کرتے ہیں، تو 11 مہینے کے جو اثرات نفس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، وہ 12ویں مہینے بھی وہ نفس گناہ کراتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے۔ اور فرمایا اس نفس کو مارتا کون ہے؟ اللہ والا، فقیر مارتا ہے، مرشد کامل مارتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کے مرید ہو جاؤ۔ اور مرشد کامل کس کو کہتے ہیں؟ مرشد کن خواص اور صاف کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد طالب کو کس طرح فرمایا کہ غرق توحید کرتا ہے، کس طرح مجلس محمدی میں پہنچا دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مرشد کیا چیز ہے؟ مرشد کس مقام اور کس درجے کا مالک ہوتا ہے؟ مرشد سحر تصرف ہوتا ہے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ فقیر ہوتا ہے، جو مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ یہاں ایک شعر ہے، فرمایا یہ تو وحدت رب دی تے پھر مرشد دیاں تلیاں، اور مرشد لطف کرے نظارہ کہ گل سب تھیوڑ کلیاں، اینا گلاں وچ اک لالا ہو سی۔ فرما لاکھوں ہوتے ہیں، ہزاروں بھی ہوتے ہیں، لیکن لال کوئی ایک ہوتا ہے، گدڑی میں لال کوئی ایک ہوتا ہے۔ فرمایا مرشد نے ایک دیا تو حضور میٹھا سائی، آگے انہوں نے ایک دیا تو سونا سائی، آگے انہوں نے دیا ہے حضور سجن سائی۔ اللہ حضرت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، اور سارے ہی اگر بن جائیں تو پھر کمال ہے۔ لیکن فرمایا کچھ نہ کچھ بادشاہوں کے دروازے پہ آتے رہو نا، ان کی مجلس میں آتے رہو، تو بادشاہ بھی دیکھتا ہے، روز آتا ہے، ایک دن توجہ کر دیتا ہے، پوچھ ہی لیتا ہے تیرے کو کچھ چاہیے، اور نہ بھی پوچھے نسبت کافی ہے، قبر میں فرشتے پھر بھی احترام کرتے ہیں۔ فرمائے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک پیر بھائی میرا فوت ہو گیا ہے، پیر بھائی تھا یا ویسے کوئی مسلمان، تو آپ کی عادت تھی آپ قبر پہ جا کے مراقبہ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ مراقبہ، آنکھیں بند کرتے تھے، لو رب سے لگا دیتے تھے۔ یہ سلسلے میں جو مراقبہ ہے نا، تسبیح چلتی ہے اور ساتھ ساتھ روحانی سحر بھی چلتی ہے،
روحانی زیر کو متوجہ کرتے ہیں، مرشد کامل کو تصور میں لا کے اور پھر سلسلے کا پیر چلتے چلتے گنبد خضرا پہ ضم، یعنی وہاں جاتا ہے معاملہ، اور پھر گنبد خضرا سے جو نور کی کرنیں پھوٹتی ہیں، فرمایا وہ مرشد کامل کے سینے سے ہوتی ہوئی مرید کامل کے سینے میں منتقل ہوتی ہے۔ فرمائے نا گلاب وچ اک لالا ہو سی، گل نازک گل پھلیاں دوے جہانی اتر گئے باہو، تے جنہ سنگ کیتا ہے ولیاں تو فرمایا مرشد کامل تصرف اللہ نے اس کو عطا فرمایا، فنا فی اللہ کا بھی بقا باللہ کا بھی، فنا فی الرسول فنا فی الشیخ، تو فرمایا پہلے ہاتھ تو دو اور دو تو سچے دل کے ساتھ دو، یہ نہ اوپر سے بناوٹی رسمی بھی ہاں بھی کہیں مرید ہو رہے ہیں تو گھس گئے، ایسا نہیں ہے۔ حضرت باب فرماتے ہیں پانی پیو پون کے تو پیر پڑو چڑھ کے، اور تمہیں تو اللہ نے ولی بھی ایسا چنا ہوا دیا ہے جو سونا سائی کا بھی منظور نظر ہے، ہزاروں خلفاء کا منظور نظر ہے، خود عالم بھی ہے با عمل بھی ہے، قرآن پڑھے تو ایسے لگتا ہے کہ قرآن کا فیض اوپر سے آ رہا ہے۔ اور اس سلسلے کی میں نے یہ مبالغہ آرائی سے کام نہیں کر رہا کہ میں کوئی تعریف کر رہا ہوں مجھے پیسے زیادہ مل جائیں گے، ایسا نہیں ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کو ماننا چاہیے کہ حضور فرماتے ہیں زینوا القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں کو قرآن سے آراستہ کرو، قرآن پڑھا کرو۔ میں الہ آباد کئی سال گیا ہوں، اور جب آخری دن ہوتا ہے، ختم شریف ہوتا ہے، ختم خواجگان ہوتا ہے تو ہر ایک خلیفہ کو اجازت دی جاتی کہ ایک ایک رکوع پڑھے، اور جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، ایک نظارہ ہوتا ہے، اور پھر خوش آبادی والا ہو، اور پھر پیر کامل کے دامن سے جڑا ہوا قاری حافظ عالم ہو، پھر قرآن پڑھے، ظاہری فیض بھی ہے باطنی فیض بھی ہے، تو پھر کیوں نہ دل کے اوپر اثرات مرتب ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے، فرمایا کہ اللہ والوں کے اوپر جب اللہ تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں زادتہم ایمانا، ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور اثرات اس کے ظاہر ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں۔ تو پیر قرآن بھی پیارا پڑھے، ظاہری عالم بھی ہو، باطنی عالم بھی ہو، با عمل بھی ہو، صوفی اور صوفیہ کا رنگ زیادہ ہو۔ میں نے حضور سجن سائیں دامت برکاتہم العالیہ کی اکثر تقریریں سنتا رہتا ہوں، کیونکہ ہم خطیب لوگ ہیں تو ہمیں کبھی کبھار جو ہے نا نقطوں کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، تو نقطوں کے لیے ان کی تقریریں سنتے ہیں تو نقطے مل جاتے ہیں، کیونکہ صوفی جو بات کرتا ہے نا وہ عمل کر کے کرتا ہے، اور مولوی علم سے کرتا ہے۔ بھائی یہ تھوڑا سا ہے، کوئی بیٹھا ہو تو بھی ناراض نہیں ہونا، لیکن میں کہا کرتا ہوں نہ مدرسے سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے اہل اللہ کی نظر سے پیدا، یہ اللہ والوں کی نظر سے علم ظاہری بھی آتا ہے، علم باطنی، اور جن کا میں کلام پڑھ رہا تھا حضرت باؤ رحمۃ اللہ علیہ ظاہری امی ہیں، ظاہری بڑی کتابیں میں نے کھنگالی ہیں لیکن کہیں کوئی روایت نہیں ملی ہے، ظاہری امی ہے، لیکن جب فقیروں کے دامن سے لگے تو 140 کتابیں لکھ ڈالی۔ یہ دیکھو یہ پوری فارسی عربی چل رہی ہے، فارسی اور عربی چل رہی ہے، اور ساتھ اس کی ٹرانسلیشن ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مرشد کامل دل کو زندہ کرتا ہے، زندہ نفس کو مارتا ہے، مرشد لا یحتاجو ہر حاجت سے پاک ہوتا ہے، مرشد سنگ پارس کی مثل ہے کہ لوہے کو چھو لے تو سونا بن جائے، مرشد مثل کسوٹی ہے، مرشد اگر رنگ ریز کی مثل ہے، مرشد تمولی کی مثل ہے جو پان کے پتوں سے کارآمد پتوں کو نکال کے صاف کر لیتا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں مرشد صاحب خلق ہوتا ہے، اور مرشد ایسا مہربان کہ ماں باپ بھی ایسے مہربان نہیں ہوتے۔ فرمایا مرشد منزل کشا ہے، ایسا ہے جیسے
کان کے اندر لال و جواہر ہیں، فرمایا وہ نگاہ سے ہیرے پیدا کرتا ہے، اور فرمایا کہ مرشد مثل غسال ہے جو ہر وقت ایسے مردہ طالب کی تلاش میں رہتا ہے، موت قبل ان تموت، ایسی تلاش میں رہتا ہے کہ کوئی مردہ دل ملے تو میں نگاہ کروں تو زندہ ہو جائے۔ تو بھائی یاد بات پھر میں وہی لاتا ہوں، ادھر ادھر نہ بھاگا کرو، ٹھیک ہے؟ اہل سنت کی جتنی جماعتیں سب کو سلام ہے، جتنے سلسلے ہیں سب کو سلام ہے، لیکن میں خطیب آدمی ہر جگہ جاتا ہوں، باتیں مجھے بڑی سننے کو ملتی ہیں، تو لیکن میں یہی کہتا ہوں یک گیر محکم گیر، ایک کو پکڑ لو اور دوسرا ایک اور بات بھی ہے، دیکھو یہ میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے، دعا کریں پہلے تو اللہ اس کو حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے۔ میں ارشد بھائی سے اکثر کہتا رہتا ہوں اولادوں کو نیک کریں۔ دیکھو یہ بیٹا ہے، اگر اچھے عمل کرے گا تو تعریف کس کی ہوگی؟ باپ کی ہوگی۔ اگر مرید اچھے عمل کرے گا تو تعریف کس کی ہوگی؟ مرشد کی ہوگی۔ تو فرمایا غلام نبی تھی ون، تو کام کیسے کیے ہیں؟ حضرت کو نہ کرائے کی فکر، نہ کوئی لفافے کی فکر، ہمیں پھر بھی ہو جاتی ہے تھوڑی بہتی، ظاہر یہ معاملات ہے نا کہ صابری صاحب آئیں گے تو کوئی دینا پڑے گا، تو ظاہری لگے ہیں معاملات، لیکن یاد رکھو سائیں غلام نبی کو نہ کرائے کی فکر، نہ گاڑی کی فکر، بلکہ بعض اوقات سائیں فرماتے تھے کہ بھائی کرایہ مجھے اپنی جیب سے لگانا پڑتا ہے، اور 18 20 گاڑیاں الہ آباد گئی ہیں کہ نہیں گئی؟ عرس میں گئی ہیں۔ یہ ایسے درویش صفت لوگ تھے کہ سائیں کو کوئی دے نہ دے پرواہ نہیں ہے اس کو، اور فرمایا کہ کہتے ہیں بس مرشد راضی ہو جائے، مرشد۔ اس لیے میں ایک فکر دیتا ہوں اور دیتا رہتا ہوں کہ بولی مرشد والی بول، بولی 5 منٹ رہ گئے میرے پاس، اور بولی مرشد والی بول، بولی اللہ دی بول، چھوڑ کے ساریاں گلاں، چھوڑ کے ساریاں گلاں، یار دی مرضی ٹول بولی مرشد والی بول۔ اور فرمایا فنا فی الشیخ ہونا، مرشد کی محبت میں فنا ہو جانا۔ فرمایا عشق ہے چاننی عقل خنیرا، مرشد کو کبھی عقل کی تکڑی پہ نہ تولو، کبھی یہ خیال نہ کرو جائیں گے تو بنگلہ مل جائے گا، کوٹھی مل جائے گی، مالدار ہوگا، نہیں، بلکہ یہ نظر کر کے جاؤ کہ میں مرشد کا دیدار کرتا ہوں۔ مرشد کا دیدار حج کامل ہے، حج کامل ہے، مرشد کو دیکھ لینا ہے۔ اے تن میرا او چشی اتنا ڈٹیا اور مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ولی پجاؤں، مرشد دادی مل کے پڑھے، مرشد دادی ذرا گونج پڑ جائے، مرشد دادی اور دیدار غبا ہو، اور مینو لکھ کروڑا جہاں۔ تو فرمایا کہ مرید اپنے پیر کا آئینہ ہے، شاگرد اپنے استاد کا آئینہ ہے، بیٹی اپنی ماں کا آئینہ ہے، اس لیے اپنے اعمال کے اوپر نظر رکھو، اور ایسی نظر رکھو کہ محاسبے والی نظر ہو، اپنے نفس کا محاسبہ کرو کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کس کی اولاد ہوں، کس کا شاگرد ہوں، کس کا مرید ہوں۔
میرے بدعمالی کی وجہ سے سلسلے کی بدنامی ہوگی۔ پیر کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ والوں کا کیا بگاڑو گے؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ تو میرے ہو گئے، میں ان کا ہو گیا۔ میرے ولیوں سے جو بے ادبی کرتا ہے وہ میرا دشمن ہے، میں اعلان جنگ دیتا ہوں، کچھ نہیں۔ لیکن یاد رکھو علماء شریعت کے سورج ہیں، شریعت کے علماء کا بھی ادب کرنا ہے۔ اگر سورج کی طرف منہ کر کے تھوکو گے تو تھوک اپنے اوپر ہی آئے گی، ہیں؟ علماء کی بے ادبی کرو گے تو ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے، اللہ والوں کی بے ادبی کرو گے تو ایمان بھی چلا جائے گا۔ اللہ ہمارے ایمان کی بھی حفاظت فرمائے ہے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو یہ بہت بڑی بے ادبی ہوتی ہے، بہت بڑی جسارت ہوتی ہے کہ ایسے عمل نہ کرو۔ پہلا ہے کہ پیر کا پہلا سبق کیا ہوتا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ وعدہ خلافی نہیں کرنا، حرام نہیں کھانا، کیونکہ فقیری کے اندر پہلی بات جو سبق ہے بزرگوں کا وہ یہ بھی ہے عقل حلال صدق مقال۔ فرمایا کہ حلال کھاؤ اور سچا کلام کرو، سچا کلام کرو۔ اگر بات بات پہ بندہ جھوٹ بولے، وعدہ خلافیاں کرے اور نہ سلسلے کو دیکھے، نہ پیر و مرشد کا کوئی لحاظ کرے، نہ اللہ کا کوئی خوف، نہ رسول سے کوئی شرم ہے، تو پھر یاد رکھو ایسی مریدی سے ہماری توبہ ہے۔ اور اللہ ایسے مرید نہ دے، مرید ایسے دے کہ پیر کو بھی ناز ہو، پیر کو تو ہو ہی ہو، لیکن پیر کہے مجھے دیکھنا ہے تو میرے خلیفہ کو دیکھ لو، میرے مرید کو دیکھ لو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکڑی نے کیا کہا تھا؟ اور قطب الدین کو دیکھنا ہے تو فرید الدین کو دیکھ لو۔ فرید الدین نے کہا تھا مجھے دیکھنا ہے تو نظام الدین کو دیکھ لو، ہیں صابر کلگری کو دیکھ لو، ہیں اور صدیق اکبر کے روحانی بیٹے دیکھنے ہیں تو مجدد الفسانی کو دیکھ لو، ہیں حضرت عبید اللہ حرار کو دیکھ لو، مولانا جامی کو دیکھ لو۔ فرمایا ان بزرگوں نے ہو بہو اپنے پیر کی زندگی پہ عمل کیا ہے، فرمایا ولایت کے یہ ستارے بن گئے۔ صحابہ تو ہدایت کے ستارے ہیں نا، یہ اولیاء اللہ ولایت کے ستارے ہیں۔ تو فرمایا ایک علامہ رومی فرماتے ہیں کاش وقت ہوتا 2-2.5 گھنٹے ہوتے اور پھر ذکر ہوتا، لیکن دوسرے بھی آئے ایک ہی سارا معاملہ کر جائے۔ تو فرمایا کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ مرشد مثل کعبہ ہے، مشرق والے ادھر سے رخ کعبے کی طرف کر لے، مغرب والے کر لے، جنوب والے شمال والے، فرمایا جو جہاں سے رخ کعبہ کی طرف کر دے کعبے کی طرف نماز ہو جائے گی۔ تو فرمایا مرشد مثل کعبہ ہے، جہاں سے مرید تصور کر کے مراقبہ کر کے متوجہ ہو جائے وہاں سے فیض مل رہا ہے۔ مرشد کے سینے سیکوں تے میرا مرشد وسیدہ مینوں وچ حضور دسی وے، تو اپنے کردار کو مرید اچھا کرے، اپنے اخلاق کو اچھا کرے، شریعت کا پابند ہو، 5 ٹائم کا نمازی ہو۔ اور یاد رکھو بڑے بزرگوں نے فرمایا ہے جو چاہتا ہے روحانیت کی منازلیں طے ہو، مراقبے میں یکسوئی ہو، پیر کامل کا کامل فیض ملے، فرمایا وہ تہجد میں اٹھا کرے، تہجد میں اٹھا کرے۔ جو میرے نزدیک تو وہ مرید ہی نہیں ہے جو تہجد میں نہیں اٹھتا ہے۔ حضرت سائی غلام نبی رحمہ اللہ ایک مرتبہ میں نے سوال کیا، اور یہ جو کہتے ہیں غوث پاک نے ساری رات فجر کر دی ہے، فرمایا کہ وہ تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگتی تھی اور پھر کھڑے ہو جاتے تھے، اور میاں صاحب نے بھی لکھا ہے اور رات پئی اور بے دردانو تے مٹھی نیندر آوے، اور درد مندانو یاد اللہ دی تے درد مندانو یاد سجن دی تے ستیاں آن جگاوے۔ کہ میں پیر کا مرید ہوں اور فجر میں بھی نہیں آنکھ کھل رہی، تو یہ مریدی نہیں ہے، یہ بے وفائی ہے، یہ نامرادی ہے، یہ غفلت ہے، یہ سستی ہے، یہ کوتاہی ہے، یہ اللہ رسول کی نافرمانی ہے، مرشد کامل کے رستے سے ہٹنا ہے۔
اس لیے کہ مرشد کا ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو، اور پھر ایک ایسا مقام آتا ہے اسی مقام کے اوپر کہ مرید کی صورت ہو بہو پیر کامل کی صورت میں ڈھل جاتی ہے۔ پھر بات وہی لاتا ہوں، ٹائم پورا ہو گیا، بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا عشق ہے چاننے عقل خنیرا، عقلوں دور پیر دا ڈیرا، عقل دی تکڑی دے وچ پا کے، عقل دی تکڑی دے وچ پا کے، او پیر دی شان نہ تول بولی مرشد والی بول، او بولی اللہ دی بول۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔